3 سوالوں کے آج مجھے جواب دینے۔ رسول نے فدق زہرا کو دیا کیوں؟ بی بی نے حاکم سے مانگا کیوں؟ اور حاکم نے زہرا سے چھینا کیوں؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کے جواب جب تک ہم پوری تسلی سے نہیں دیں گے آپ بی بی کی تحریک کو نہیں سمجھ سکتے، انقلاب فاطمی کو نہیں سمجھ سکتے، تحریک زہرا کو نہیں سمجھ سکتے۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا جب یہ اپنا حق لینے کے لیے آئی ہیں تو یہاں صرف اور صرف کھجوروں کے باغ نہیں ہے، یہ کوئی زمینی ملکیت کا سوال نہیں ہے۔ فدق صرف بہانہ ہے، اصل دشمن کا چہرہ دکھانا ہے۔ اگر کوئی شخص کبھی بھی نہ مانے کہ میں جھوٹا ہوں، اس کا ایک جھوٹ اگر آپ پکڑ لیں تو پھر پتہ چل جائے گا اس نے کہاں کہاں جھوٹ بولا۔ انہوں نے دعویٰ کر لیا تھا کہ ہم نے خلافت غصب نہیں کی۔ زہرا ثابت کرنا چاہتی تھی کہ تم نے کچھ غصب کیا ہے، جب غاصبین میں سے ہو جاؤ گے پھر خلافت خود زہرا منوا لے گی۔ اب یہ فدق رسول کے پاس کہاں سے آیا، اس کے لیے میں بہت پہلے بہت تفصیلی اس کو مختلف جگہوں پہ ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ فدق یہودیوں کی سرزمین، اور یہ یہودیوں کی ملکیت بھی نہیں ہے۔ فدق جناب نوح کے پڑپوتے کا نام ہے۔ جناب نوح کا ایک پڑپوتا تھا جس کا نام فدق تھا، اس نے اس زمین کو آ کے آباد کیا تھا، یہ زمین اس کی آباد کرتا تھی۔ جب یہ مختلف انبیاء کی ملکیت رہی ہے، مختلف نبیوں کی ملکیت رہی ہے، یہ مختلف نبیوں سے ہوتی ہوئی حضرت موسیٰ کے پاس پہنچی تھی۔ حضرت موسیٰ کے پاس جو اللہ نے آسمان سے لوحیں اتاری تھی، ان میں سے ایک لوح میں اس زمین کی ملکیت کا تذکرہ بھی تھا۔ یہ کبھی بھی کسی بھی وقت میں کسی نبی کے علاوہ کسی کی جاگیر نہیں رہی تھی۔ حضرت موسیٰ کے بعد جب یہودیوں نے موسیٰ کے دین پہ قبضہ کر لیا تو انہوں نے اس فدق زمین پر بھی قابض ہو گئے۔ کوئی بھی جگہ جہاں اہل بیت جاتے ہیں، میرے بچوں یہ یاد رکھنا، اس جگہ پہ جانے کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے۔ مولا امام حسین جو مدینے سے کربلا آئے تو آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ کو ممبروں میں بتایا جاتا ہے ایک ریگستان ایک صحرا تھا، گزرتے گزرتے حسین رک گئے۔ جہاں آج مولا حسین کی قبر ہے یہ ابراہیم کا گھر ہے، عراق کا پرانا نام بابل ہے، اور حضرت ابراہیم کو اسی سرزمین پہ اتارا گیا۔ یہ جو آج کربلا ہے اس کا عبرانی زبان میں پرانا نام ار تھا۔ جہاں آج حسین مولا کی زرعی ہے یہاں حضرت ابراہیم کا گھر تھا۔ کبھی بھی امام کسی بھی دوسری جگہ پہ دفن نہیں ہوتے۔ ایک پوری مجلس پڑھی جائے گی کہ یہ بغداد کیوں پہنچے تھے، یہ طوس میں کیوں آئے تھے۔ امام کی ہر جگہ پہ جانے کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ جب یہ فدق، یہ سرزمین نبیوں کی ہوتی حضرت موسیٰ نے ایک تحریر لکھی ہوئی تھی کہ میرے بعد یہ جو بھی میرا وصی بنے گا، یوشع بن نون، پھر اس کے بعد آتے آتے جب یہودیوں نے دین پہ قبضہ کر لیا یہ ان کے پاس آ گئی۔ یہ سرزمین یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان متنازع رہی۔ عیسائی کہتے تھے کیونکہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ کی نبوت کا تذکرہ تھا، عیسائی کہتے تھے یہ ہماری ملکیت، لیکن یہودی اپنی اکثریت کی وجہ سے اس کے اوپر قابض ہو گئے۔ جب یہودی اس کے اوپر قابض ہو گئے تو بہت عرصہ انہوں نے اس پر قبضہ رکھا۔ رسول اللہ نے حضرت علی کو وہاں بھیجا اور وہاں بھیج کے یہودیوں سے 2 مطالبے کیے۔ پہلا مطالبہ، یہ سب سرزمین جس پہ تم قابض ہو یہ تمہاری نہیں ہے، یہ ہر دور میں نبیوں کی ملکیت ہوتی ہے۔ دوسرا، تم اسی سرزمین کو جو ہماری ہے، جو رسول اللہ کی ہے، اسی سرزمین پہ رہ کے اسی رسول کے دین کے خلاف استعمال کر رہے ہو، جس کی ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے۔ جو ہی یہودیوں کو پتا چلا کہ مالک آ گیا ہے تو یہودیوں کے سربراہ نے اپنے صندوق میں سے وہ پرانی تحریریں نکالی۔ اس تحریر میں سے وہ تحریر نکالی جو دور حضرت موسیٰ سے چلتی ہوئی لوحوں کی صورت میں آ رہی تھی۔ اسی تحریر کے نیچے لکھ دیا کہ ہم نے جتنا عرصہ اس جگیر کی ملکیت اپنے پاس رکھی ہے وہ ہم مسلمانوں کے پیغمبر سے معافی چاہتے ہوئے یہ سرزمین اسے واپس کرتے ہیں۔ یہ زمین اس کو لینے کے لیے نہ کوئی جنگ ہوئی تھی، نہ کوئی جہاد ہوا تھا، نہ کوئی گھوڑے دوڑائے گئے تھے، نہ کوئی خون بہا تھا، نہ کوئی لشکر گیا تھا، نہ کسی نے وہاں جا کے محاصرہ کیا تھا۔ یہ انہیں خبر ہو گئی تھی کہ جہاں ہم بیٹھے تھے یہ ہماری نہیں تھی، اور عرب میں وہ نبی آ گیا ہے جو آخری نبی ہے، تو یہ سرزمین ہمیشہ نبیوں کی ہوتی ہے، لہٰذا ہم اسے واپس کر دیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کے پاس آ گئی۔ اب یہ مسلمانوں کی ملکیت تو بن نہیں سکتی کیونکہ یہ جناب نوح کے پڑپوتے سے ہوتی ہوتی نبیوں کے پاس رہی ہے۔ اگر یہ کسی نبی کے بعد اس کی امت کی ملکیت ہوتی تو مصطفیٰ کبھی بھی یہودیوں سے واپس نہ لیتے۔ میں محنت کر کے آپ کے سامنے پڑھوں۔
اگر یہ کسی نبی کے جانے کے بعد اس کی امت کا حصہ بن جاتی تو یہودی حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے، یہود کی اولاد تھے، کبھی بھی نبی ان کو بے دخل نہ کرتے. لیکن نبی کا اس سرزمین کو واپس لینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امت کا نہیں، صرف پیغمبر کا حق ہے، صرف رسول کا حق ہے. جب رسول اللہ نے وہ جگیر لے لی تو یہ کیا سنہ ہے؟ 7 ہجری. 7 ہجری جنگ خیبر کی فتح کے بعد یہ سرزمین رسول اللہ کے پاس آ گئے. رسول اللہ اپنے گھر بیٹھے تھے، یہاں آسمان سے جبریل امین قرآن کی آیت لے گیا، وَآتَ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، میرا حبیب اپنے قربا کو ان کا حق دے. فرمایا جبرائیل کیا پیغمبر سے پوچھ سکتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ جتنی اہل سنت تفاسیر چاہیے وہ دکھانے کے لیے تیار ہوں. جبریل امین دوبارہ نازل ہوئے اور کہتے خدا کہتا ہے کہ فاطمہ کو بلاؤ اور فدق اسے دے دو. یہ فدق زہرا کے حوالے کر دیا جائے. اب آپ مجھ پہ سوال کریں کہ آپ نے دیکھے جی آپ نے 10-12 منٹ کی تمہید کی ہے، یہ نبیوں کا حصہ ہوتی ہے، تو جناب فاطمہ کے پاس تو نبوت نہیں تھی. نبوت کا دروازہ بند ہونا تو اور بعد میں سلسلہ امامت نے شروع ہونا تھا. امام نے حکومت کو نافذ کرنا تھا جیسے نبی کرتا ہے. تو اب اس ولایت اور اس حکومت کو نافذ کرنے کے لیے اب اگر رسول اللہ نے اپنے بعد اپنا جانشین مولا امیر المومنین کو بنانا ہے، مولا امیر المومنین نے جب حکومت قائم کرنی ہے زمین پر، تو مولا امیر المومنین کو اس حکومت کو زمین پر چلانے کے لیے مالی طور پر کوئی ایسا مال کی کثرت چاہیے جس سے وہ نظام حکومت چلا سکے. اور اہل بیت کے ہاں ایک وقت کی روٹی بھی فقیر کو دے دی جاتی ہے. اہل بیت کے ہاں فاقے ہوتے ہیں، ان کے ہاں مال اکٹھا نہیں کیا جاتا. اب مولا امیر المومنین نے نہ ہی کوئی اتنا مال بنایا تھا جس سے وہ اتنی بڑی مملکت اسلامی کو چلا سکتے. جب مولا امیر المومنین کے پاس ایسے کوئی مالی سورسز نہیں تھے، کوئی ذرائع نہیں تھے، تو اب اللہ نے تو اس نظام کو چلانا تھا. تو خدا نے بذریعہ پیغمبر علی کی حکومت کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے یہ جگیر زہرا کے حوالے کی. 7 ہجری میں بی بی کے پاس آئی، 11 ہجری میں رسول کا دنیا سے جانا ہوا، رسول اللہ کی شہادت ہوئی. 4 سال مسلسل یہ جگیر جناب سیدہ کے پاس رہی. جب یہ جناب سیدہ کے پاس آئی تو جب رسول کے پاس تھی تب تک رسول کی تھی. جب رسول نے لکھ کے بی بی کو دے دی تو اب یہ ملکیت فاطمہ بن گئی. لو پہلا جملہ اتنی محنت کے بعد پڑھنے لگا ہوں، جس نے یہ جملہ سمجھا وہ سمجھے کہ اس نے آج کی اور کل کی مجلس سمجھ آئے گا. فدق زہرا کی وراثت کا مسئلہ نہیں ہے، ملکیت کا مسئلہ ہے. آج کے بعد شیعہ اپنی سوچ کا زاویہ اس انداز سے لیجئے گا کہ حاکم نے نبی کی وراثت پہ قبضہ نہیں کیا، فاطمہ کی ملکیت پہ قبضہ کیا. وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے. اگر کسی انسان کا کوئی ایک بیٹا ہو، 4 بیٹے ہوں، مرنے کے بعد وراثت تقسیم ہو، 3 نافرمان ہو، 1 فرما بردار ہو، وہ اپنی زندگی میں کہے نہیں بعد میں وراثت ہوگی تو ان 3 کو بھی ملے گی، میں زندگی میں 1 ہی کو دے دیتا ہوں، تو وہ 1 کے نام کر دے. جب وہ اس کے نام ٹرانسفر ہو جائے گی تو اب وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگی، کیونکہ مالک نے زندگی میں مالک تبدیل کیا ہے. رسول اللہ نے اپنی زندگی میں دی ہے. اہل سنت تفاسیر اس بات کی گواہ ہیں کہ رسول نے اپنی زندگی میں جناب سیدہ کو دے دی تھی. تو جب جناب سیدہ کو دے دی تھی تو وہ سیدہ کی ملکیت بن گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو آج ہمیں دھونس رچایا جاتا ہے، جو ہماری سوچوں کو بدلا جاتا ہے، نہیں دیکھے رسول تو وارث بناتے نہیں، یہ جان بوجھ کے شور کیا جا رہا ہے کہ شیعوں کے ذہن میں یہ سوال آئے ہی نہ. ان کو اسی بات میں الجھا دیں نبی تو وارث ہی نہیں بناتے، نبی تو کسی کو وارث چھوڑ کے نہیں جاتے، نبیوں کی تو میراث ہی نہیں ہوتی. بھئی میراث کی بحث تو ہے ہی نہیں، یہ تو بحث ہے ملکیت کی. وراثت میں گواہ مانگے جا سکتے ہیں. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں صاحبان آپ؟ ایک بندے کے پاس اپنی ایک پراپرٹی ہو، اس کی اپنی ذاتی ہو، اس کے نام پہ وہ پراپرٹی ہو، دوسرا انسان آ کے اسے وہ پراپرٹی چھین لے، وہ پلاٹ پہ قبضہ کر لے، کیس کورٹ میں چلا جائے. اب مجھے بتائیں کہ آج کی عدالت گواہ قبضہ کرنے والے سے مانگے گی یا مالک سے مانگے گی؟ مالک کی زمین پہ قبضہ کیا گیا، قابض بھی چلا گیا کورٹ میں، مالک بھی کورٹ میں چلا گیا. مالک نے کہا یہ دیکھے جی میرے پاس ملکیتی کاغذ ہے، یہ تو میری زمین تھی. قابض نے کہا نہیں یہ تو میری ہے. عدالت کہے گی اگر تیری ہے تو بتا، تحریر، ثبوت، گواہ.
دربار میں گواہ حاکم نے دینے تھے، زہرا نے نہیں دینے تھے. سارا کیس بدلا جا رہا ہے. یقین کرو فدق کا ریکارڈ غیر محفوظ کیا جا رہا ہے. کیس کا زاویہ بدلا جا رہا ہے. اللہ کبھی بھی آپ کو کبھی بھی کسی عدالتی امور میں مشغول نہ کرے. میری زندگی گزر گئی عدالتی امور میں. تو ہمیشہ ہوشیار وکیل جب دیکھتا ہے نا میں کیس ہار رہا ہوں تو وہ کام کیا کرتا ہے, وہ کیس کا زاویہ تبدیل کرتا ہے, مرکزی نقطے سے بار بار جج کا ذہن ہٹاتا ہے. جی قتل بعد میں بحث ہوگی کہ کس نے کیا تھا, یہ ہمیں بتایا جائے کہ اس گلی میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کے بیان کہاں ہیں. یہ جو ایک نیا کرایہ دار اس گلی میں آیا ہے یہ کب آیا تھا. اب وہ قاتل سے ذہن ہٹ کے ادھر چلا جاتا ہے. یہ ہوشیار وکیلوں کا طریقہ کار ہے کہ جب دیکھیں کہ اب ہاتھ میں کچھ نہیں رہا, کیس کا رخ بدلو. تاریخ میں یہی ہوا, جب ان کے پاس کچھ نہ رہا انہوں نے مقدمے کا رخ ہی بدل دیا. گواہ کیوں نہیں دیے تھے, میراث تو نبیوں کی ہوتی نہیں. بھائی کس بات کی بحث کر رہے ہو, تمہاری تفاسیر لکھ رہی ہیں کہ جب یہ آیت آئی رسول نے فدق بی بی کو دے دیا تھا, ہبا کر دیا تھا, ان کی ملکیت بن گیا. جب ان کی ملکیت بن گیا تھا تو اب جناب زہرا مالکن کی حیثیت سے گئی ہیں دربار میں.